بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے؟ عقیدہ ختم نبوت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں اور نبیوں کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور آخری رسول بنا کر بھیجا ہے، اور آپ کے بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ کسی کو نبوت نہیں عطا کرے گا۔ جو آخری نبی کے طور پر آنا تھا وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آخری رسول بن کر آ چکے ہیں۔ اب آپ کے زمانے میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو اس منصب نبوت پر فائز نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ۔ تو یہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت، اور اب اس کو ماننا اور نہ ماننے کا حکم کیا ہے؟ اس کو ماننا تو ایسا ہی ہے جیسے قرآن کریم کو ماننا، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بیان قرآن میں ہے، اور قرآن پر ایمان رکھنا فرض ہے۔ قرآن کے کسی ایک لفظ کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، اور اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ ایسا ہے کہ اس نے گویا کہ قرآن کا منکر ہے، وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے۔ اور دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری نبی ہونے پر بیان فرمایا ہے، اور ان احادیث کی تعداد 300 سے زیادہ ہے۔ ان احادیث کی تعداد 300 سے زیادہ ہے، جن کے اندر ختم نبوت کا بیان ہے، یا خاتم النبیین کا بیان ہے، یا انقطاع نبوت کا ذکر ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک بات کا بھی انکار کرنا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی انکار کرنا ہے۔ اب ایک بات جو ایک تواتر کے ساتھ اور اتنی دفعہ، یعنی کہ 300 حدیث سے زیادہ دفعہ بیان کی گئی ہے، اور قرآن کریم کے اندر بھی اس کا ذکر ہے، اب ایک بات جو تواتر کے ساتھ اتنی دفعہ بیان ہو رہی ہے تو اس کا انکار کرنا بھی کفر ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، اور عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ آپ کا نبی پاک کا آخری نبی بن کر دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ اب آپ کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے۔ اب مسلمان ہونے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر یقین ہونا ہمارا اور ایمان ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی بالفرض دعویٰ نبوت کرتا ہے تو اس سے ہمیں کوئی دلیل مانگنے کی، کوئی ثبوت مانگنے کی، کوئی پروف مانگنے کی اس سے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک آدمی نے دعویٰ نبوت کیا، تو اور اس نے یہ اعلان کیا کہ تم میرے پاس آؤ تو میں تمہیں دلیل بھی دوں گا اور تمہیں کیا کروں گا کہ معجزہ بھی دکھاؤں گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر اللہ رحمت فرمائے، جب انہوں نے سنا تو انہوں نے لوگوں کے اندر یہ اعلان فرمایا کہ جو بھی بندہ اس آدمی کے پاس جائے گا جس نے دعویٰ نبوت کیا ہے، اگر اس کے پاس جا کے کوئی دلیل مانگتا ہے، حالانکہ وہ نبوت کا انکار نہیں کرتا، صرف دلیل مانگتا ہے کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے جو تم بات کر رہے ہو، جو تم دعویٰ کر رہے ہو، تم اپنے دعوے کے اندر، تم اپنی بات کے اندر کتنے سچے ہو، صرف اس بات کے اوپر جو آدمی دلیل مانگتا ہے، فرمایا کہ وہ بندہ بھی کفر کرے گا۔ کیوں؟ اور اگر کوئی بندہ معجزہ دیکھنے کے لیے چلا جاتا ہے، فرمایا کہ وہ بندہ بھی کفر کرے گا، حالانکہ وہ ان کا انکار نہیں کرتے لیکن صرف دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرمایا کہ اس دیکھنے کی وجہ سے یا اس دلیل مانگنے کی وجہ سے وہ بندہ بھی کفر میں داخل ہو جائے گا، کیونکہ گویا کہ اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اندر شک کیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اندر اور آخری نبی ہونے کے اندر، خاتم النبیین ہونے کے اندر ذرا بھی شک نہیں کیا جا سکتا۔ تو ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کی نبوت کے اوپر کوئی شک نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری پیغمبر اور آخری رسول ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ ہی کوئی رسول آئے گا۔ اللہ تعالی ہم کو اس بات پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس بات کے اوپر ہمیں یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مرتے دم تک اللہ تعالی ہمیں ختم نبوت کا دفاع کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔